السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرافات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایک دو باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں مزارات سے متعلق۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں، ان کی آرام گاہیں ہیں، لیکن افسوس در افسوس ان کے نام پر پیسہ بٹورنے والے اس وقت انہوں نے ان مزارات کو دھندا بنا لیا۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی ڈسٹربنگ میسج آیا ہے، اور وہ شخص اتنا زیادہ دل برداشتہ اور افسردہ اور دل شکن تھا کہ کہنے لگے کہ ہم مزارات میں سے ایک مزار پر چلے گئے تو وہاں پر لٹرلی جو مجاورین ہیں وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، آپ کو گالم گلوچ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، مثال کے طور پہ بھئی چادر آپ نے لازمی چڑھانی ہے، آپ نے فلاں کام لازم کرنا ہے، آپ نے اگربتی لازم اور ہر چیز کے پیسے ہیں، ریٹ ہے باضابطہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اللہ کے بندے اس لیے آئے تھے کہ تم ان کے نام کے اوپر پیسے اینٹھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی تکلیف ہوئی ہے مجھے، اتنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اللہ اکبر، اب اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ احساس مر چکا ہے۔ بلکہ ان مزارات پر جہاں پر حاضری دے کر انسان جو ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اور یہ مقامات جو ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے جو نیک ہوتے ہیں نا اللہ کے، ان مقامات پر لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ مریم تمہارے پاس کھانا کہاں سے آیا، کہ انا لکی ھذا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا، من عند اللہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس جگہ کو متبرک جانا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اسی مقام پر دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ یہ تو تیرا کوئی بابرکت مقام ہے، تو اس جگہ کی برکت، جہاں چیزوں کا نزول ہوتا ہے، تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی عبادت کی جگہ، ان کی آرام گاہیں، لوگ وہاں پر چونکہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اور ان چیزوں کا، ان جگہوں کا ان سے واسطہ ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ وہاں جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اس کا بیسکلی، کہ یہ ایسے لوگوں کے عبادت کرنے کی جگہ تھی، ان کی آرام گاہیں ہیں جہاں اللہ سے جا کے تم اللہ سے دعائیں کرو، یہ ان کا وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرو۔ وسیلے پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے کہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اور بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ تو بہرحال اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگی، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں اس پر۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زندوں کے وسیلوں سے ہوتی ہے بات، تو یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ ابھی تو حضور کی تشریف آوری بھی نہیں ہوئی اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، انبیاء تو اپنی قبور میں زندہ ہیں، حضور نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی اپنی چاچی کے لیے، جب انہیں فاطمہ بنت اسد کو دفنایا، جو مولا علی کی والدہ ماجدہ ہیں، مدینے میں جب ان کی تدفین ہوئی، وہ بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو ان مزاروں پر رہنے والوں کو، اس کے انتظام کرنے والوں نے، انہوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میں سنی نہیں ہوں، سنی ہوں، لیکن یہ جگہوں پر اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، اتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دھمال جو ڈالے جا رہے ہیں، دھمال، عورتیں ناچ رہی ہیں کہ جی وجدہ، یہ کون سا، تھنک اباؤٹ اٹ یار، کم آن۔ یہ عورتوں کی جانے کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اتنی زیادہ خلط ملط ہو معاملے، عورت مردوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں واقعی یہ جو چادریں چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا،
اس کا مقصد تو فوت ہو چکا ہے. اس کا ایک مقصد تھا جو میں نے آپ کو پہلے ایک درس میں بتایا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بھی آپ فتاوی جات اٹھا کے دیکھ لینا تو آپ کو ان تمام چیزوں کے رولز پتہ چل جائیں گے، جس پر میں بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں. مزارات پر پوری ایک میری پلے لسٹ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ڈسکریج کرتے ہیں مزارات جانے کے لیے. آج کل کے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یس، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. اگر تم نے ان کے سال کے لیے کوئی کام کرنا ہے نا تو تم کسی غریب کی مدد کر کے اللہ سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، اور باری تعالیٰ اس نیکی کے وسیلے سے اور اس اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے میرا فلاں کام کر دے. کیونکہ یہ جو مزارات ہو گئے ہیں آج کل، وہاں تو بھنگیوں اور چرسیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ مست رہتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، نماز روزے زکوٰۃ کسی کا کچھ نہیں پتہ انہیں. وہ جدی پشتی گدی پہ بیٹھے ہیں، گدی نشین، اور ہر شے سے فارغ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی ویڈیوز بھی پہلے آ چکی ہیں، میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس بھی کیا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مقصد میرا ہے کہ امت کی اصلاح ہے میرا بھائی. یہ سارے کام کر لینے سے آپ بہت اچھے سنی نہیں ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگ مزارات پہ جا کے اس کی چوکھٹوں پہ سجدے کی طرح زمین پہ جا کے بوسہ دے رہے ہیں، قبروں پہ چمٹے پڑے ہیں، اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. تم اعلیٰ حضرت کے تو ماننے والے ہو ہی نہیں فرسٹ آف آل، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے. تم اعلیٰ حضرت کو بدنام ضرور کرنے والے ہو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، شاید یہ سنی ایسا کرتے ہیں. سنیت پہ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں کو منع کیا گیا ہے، حرام ہے. تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے، اور سجدے کی پوزیشن بھی کیوں کرتے ہو تم؟ ایک ایسا کام ہی کیوں کر رہے ہو جو اتنا زیادہ حرام کے قریب ہے؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں بھی زنا سے صرف منع نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا. ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاؤ جو ایونچولی زنا تک تمہیں لے جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مزارات پہ جانا بند کر دیں، ان لوگوں کو ڈسکریج کریں. کتنے دن یہ ٹکیں گے؟ یہ پیسے کے پجاری ہیں. I'm telling you، یہ پیسے اینٹھنے والے لوگ، انہیں پیسے چاہیے، یہ پیسے بٹورتے ہیں. انہیں پیسے نہ ملے نا، یہ کل ریپ اپ کر کے وہاں سے چلی جائیں. ساری گدیاں ان کو دے دیں جو واقعتاً صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ مزارات میں جو ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ میرے پھپا کو غریق رحمت کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں، کیونکہ ہمارے جتنے آبا و اجداد اورنگ آباد میں ہیں ان کے پرکھ ملتان میں ہیں، تو ہمارے چونکہ ہم پاکستان آ گئے، پھر انڈیا جانا ہوا نہیں، تو اب ملتان گئے وہ ہمارے پھپا. پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی. کہنے لگے کہ یار وہاں پر جو معاملہ ہے، بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر افسوس ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ملتان میں جو ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں، پھر ان کی اولادیں اورنگ آباد میں دفن ہیں. کہ اورنگزیب کے زمانے میں جب اورنگ آباد کا شہر بنایا گیا تو پھر علماء اور محدثین کے ساتھ ساتھ جو ہے تصوف سے تعلق رکھنے والے صوفیاء کرام کی جماعت بھی پھر ان لوگوں کو بھی پھر اورنگ آباد میں آئے، تو پھر ہمارے بھی پرکھ وہاں آئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ شاہ ولی کی بات کر رہا ہوں میں. اورنگزیب کے زمانے میں وہ اورنگ آباد آئے، لیکن بہرحال ہر جگہ آوا بگڑا ہوا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، بہتری پیدا فرمائے. تو وہ جگہ جہاں اتنا شر ہو وہاں سے دور رہنا بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری باتیں آپ کو شاید بری لگ رہی ہوں گی، لیکن میرا مقصد صرف اصلاح ہے.